سوال ہے کہ رمضان میں ہم اپنے وقت کو پاس کرنے کے لیے، خالی اوقات گزارنے کے لیے کیا فلمیں اور ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، یا IPL اگر کرکٹ چل رہا ہو تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی یہ جائز ناجائز کی بات تو ہم بعد میں اس کو واضح کریں گے۔ رمضان المبارک کی قدر و قیمت کا تقاضا کیا ہے؟ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بڑی نعمت ہے جس میں ہم اپنے مقصد حیات سے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک مہینے کی تربیت کا مہینہ دیا گیا ہے کہ ہم تقوی والی زندگی سے جڑ جائیں، لعلکم تتقون۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں کھانا پینا اور میاں بیوی سے ملاپ کا کو چھڑوا کر کے یہ ہمیں جو ہے اس کا احساس دلایا ہے کہ تم حرام کے چھوڑنے سے کتنا زیادہ گریز کرو، کہ حلال چیزوں کے چھڑوانے کی مشق کرائی گئی تاکہ ہم حرام چھوڑنے کی مشق ہماری ہو جائے۔ جیسے مثال دیتے ہیں نا، کیلنڈر ہوتا ہے کاغذ، جیسے مثلا یہ کاغذ ہے اور اس کو موڑ کر کے ربڑ بینڈ لگا کے رکھ دیں، اب کھولیں گے تو وہ پھر سے مڑ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الٹی طرف سے موڑو۔ تو ہمارا نفس جو حرام چیزوں کا، جھوٹ کا، بدنگاہی کا اور جو ہے بہت سی غلط چیزوں کا عادی تھا، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الٹی طرف سے مڑوا دیا کہ کچھ حلال چیزیں بھی چھوڑ دو۔ اب اندازہ لگائیے کہ حلال چیزیں چھڑوائی جا رہی ہیں تاکہ ہم حرام سے بچنے کے عادی بنے، تو ہم روزے کو اگر ہم کامیاب نہیں بنائیں گے اور رمضان کو اچھی طرح نہیں گزاریں گے تو کیسے تقوی والی زندگی آئے گی، کیسے رمضان ہمارے اچھے گزریں گے، کیسے ہم اپنے مقصد زندگی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس سے کیسے قریب ہوں گے۔ اس لیے ہمارا رمضان ضائع چلا جائے گا۔ اور یاد رکھنا چاہیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے دنوں میں نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی برے اور گناہ والے اعمال کی مذمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے تو بددعا فرمائی گئی حدیث پاک میں کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، اور نبی کریم علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم نے رمضان کو کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ناقدری کی وبال میں نبی کریم علیہ السلام کی بددعا میں شامل ہو کر ہم بالکل محروم نہ رہ جائیں۔ اب یہ جو آپ اعمال پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں ڈرامے دیکھتے ہیں، کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں، کوئی جو ہے فلم دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے IPL میں لگا ہوا ہے، تو یہ کیا یہ رمضان کی نعمت کی ناقدری نہیں ہے؟ کیا یہ نگاہ بدنگاہی نہیں ہے؟ کیونکہ ڈرامے دیکھیں گے اس میں کیا صرف جو ہے مرد ہی آتے ہیں، خواتین بھی تو آتی ہیں، ہر طرح کے سین آ جاتے ہیں، اس میں میوزک بھی آ جاتی ہے، تو اپنے نہ کان ہمارے محفوظ رہ رہے ہیں، نہ نگاہ ہماری محفوظ رہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری وقت بھی جو ہے برباد ہو رہا ہے، اور اہل اللہ کی صحبت کے بجائے ہم اس صحبت میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی حکم تو دیا گیا تھا کہ رمضان کو اچھے ماحول میں گزارو، مسجد کے ماحول میں گزارو، اللہ والوں کے پاس گزارو۔ ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ موبائل کے صحبت میں، موبائل کے جو ہے ڈراموں میں، موبائل کے سینوں میں، IPL والوں کے صحبت میں۔ تو یہ ہمارے رمضان کی جو ہے بڑی ناقدری ہے۔ تو اس لیے رمضان میں یہ چیزیں جو ڈرامے جس میں خواتین کی بھی تصویریں آتی ہیں وہ تو بالکل ناجائز ہیں۔ جو کھیل کی حد تک ہیں تو اس میں رمضان میں کم از کم اس کا مشغلہ رکھنا یہ رمضان کی ناقدری میں آتا ہے۔ اور مختلف جو ہے چیزیں آپ جائز مناظر بھی دیکھیں تو چونکہ ہمارا وقت کی ناقدری ہے یہ، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ لوگ فرصت کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، پھر وقت ہاتھ سے چلا جاتا ہے، تو پتہ نہیں آگے ہمیں رمضان ملے نہ ملے۔ تو ان چیزوں سے اپنے کو بالکل بچانا ہے۔ تو بہت سی چیزیں اس میں جو لوگ نوجوان لگے رہتے ہیں تو اس میں تو ناجائزی چیزیں ہیں بہت سی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی جو جائز چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ رمضان میں دیکھنا اس لیے مکروہ ہے کہ رمضان کے وقت کی ناقدری ہے اور اپنے وقت کا غلط استعمال ہے۔ لایانی چیزوں سے نبی کریم علیہ السلام نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ لایانی چیزیں بہت سی ہوتی ہیں، اس کا کوئی دین دنیا کا فائدہ نہ ہو وہ لایانی چیزوں میں آتا ہے۔ یہ کرکٹ کا دیکھنا بھی لایانی چیزوں میں، کیونکہ دیکھنے والے کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ جو کھیل رہا ہے شاید وہ دنیا کا فائدہ کما رہا ہو، لیکن آپ کا کیا فائدہ جو دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے اپنے کو اس مزاج کو بدلنا ہے اور رمضان کی قدر کرنی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ رمضان میں فلمیں، ڈرامے، IPL کھیل وغیرہ دیکھنا اس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ رمضان کو قیمتی بنائیں۔ بہت سے نوجوان تو سوچتے ہیں کہ دن کا رمضان ہے، رات کا کوئی رمضان نہیں، رات ہماری ہے، اور رات جو ہے 2 بجے تک اپنے موبائل میں مشغول ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کتنی بڑی ناقدری کی بات ہے۔ یہ راتیں ایسی نہیں کہ ہم اس میں جو ہے اللہ سے کٹ کر کے اور اللہ سے جو ہے قرآن سے ہٹ کر کے ہم ان چیزوں میں اپنے کو مشغول رکھیں۔ لہٰذا ہمارے نوجوان توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی 1/3 رمضان گزرا ہے، 2/3 رمضان باقی ہیں تقریباً، کچھ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کریں اور رمضان کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔